أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه إصابة من المسلمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و مشکل کشا ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے اور وہ خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جب سے اس دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے، زمین کی پشت پر دو طاقتیں ہمیشہ سے جنگ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک طاقت کا نام شیطان ہے، اللہ کے باغی ہیں، رب کے نافرمان ہیں، رب کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طاقت ایمان ہے، توحید ہے، کلمہ ہے، جذبہ ہے، شوق شہادت ہے، جسے اولئک حزب اللہ کہا جاتا ہے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ اس دنیا کی پشت پر جنگ جتنی بھی لمبی ہوگی لیکن کامیابی اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندوں کو ملنے والی ہے۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارا کرتا ہے، نکھارا کرتا ہے، اپنے آپ کو دین کے قریب کیا کرتا ہے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا کرتا ہے۔ لیکن مایوس ہو جانا کبھی بھی مسلمان کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے وعدوں پر اتنا یقین کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے فرما دیا ہے، حالات سازگار نہیں بھی ہیں، معاملات نظر نہیں بھی آ رہے ہیں، کامیابی قریب نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے وعدوں پر یقین کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جنگوں کے عالم میں ایمان چیک بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ایمان والا کہنے والے، ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو بات اللہ کے قرآن نے کہہ دی، دنیا غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دنیا بڑی باتیں کرتی ہے، حالات کا تجزیہ کرنے والے بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے کیا کرتے ہیں، لیکن ایک تجزیہ رب کا ہوتا ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، مسلمانوں یاد رکھو کامیاب تم ہی ہونے والے۔ حضرات گرامی، اگر ہم قرآن سے پوچھیں کامیابی کس کی ہے، دنیا کے اندر غالب کون آئے گا، مغلوب کون ہوگا، جنگ کون جیتے گا، ہارے گا کون، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا دنیا کے کافر یہ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر غلبہ پائیں، کامیابی حاصل کریں، دنیا کے مسلمانوں کو مغلوب کریں، لیکن تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے نبی کو بھیجنے کا مقصد دنیا کے سارے نظاموں پر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایتھنٹک روایت ہے، سچی روایت ہے، صحیح روایت ہے، پکا فرمان نبوی ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر پکے اور کچے گھر کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اسلام کو داخل نہیں کر دے گا۔ اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا تب قیامت آئے گی۔ حضرات گرامی، کبھی فاتح قوم، رب پر یقین رکھنے والے مایوسی کی باتیں بھی کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، انڈیا جنگ جیت جائے گا، امریکہ وسائل کے ساتھ ہے، اسرائیل فلاں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شاہ ایران کو خط لکھ رہے تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عدی ایک وقت آنے والا ہے، کسرا، جسے کسرا کہا جاتا ہے، ایران کا بادشاہ شاہ ہرمز، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دے رہا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ ایران کا بادشاہ
شاہ ہرمز کی آپ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے عجیب لگا کہ اللہ کے حبیب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دینے پر مجبور ہوگی. میں نے حیرانگی سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کی مراد ایران کا بادشاہ ہے؟ فرمایا ابھی ہاں میں ایران کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. حضرات گرامی پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے یہ ثابت کیا، اللہ کے قرآن کے وعدے سچے ثابت ہوئے کہ روم اس دنیا میں نہیں رہا، ایران اس دنیا کے اندر نہیں رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھوڑوں کو بھگاتے اور دوڑاتے ہوئے دنیا کی سپر پاوروں کو گھوڑوں کے قدموں سے روندتے چلے گئے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر کے لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، دنیا کے کافروں سے ہمیشہ مقابلہ کرتی رہے گی. لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کو دھول چٹاتا رہے گا. حضرات گرامی وہ ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن دنیا کے اندر ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کسی ایک ملک سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وہ افغانستان نہیں ہے، دنیا کے اندر بہرحال ایک جماعت قائم رہے گی جو اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرتی رہے گی. آپ تلاش کریں نہ کریں، آپ کو ملے نہ ملے، اللہ کے قرآن کے وعدے ہیں، فرمان نبوی سچا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دین غالب نہیں آئے گا، اور ایک جماعت دین کے غلبے کا کام کرتی رہے گی. یہ فرمان نبوی ہے. آج بھی وہ جماعت موجود، اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی بھی وہ جماعت روئے زمین سے غائب نہیں ہوگی. وہ جماعت ہمیشہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتی رہے گی. حضرات آج بھی وہ جماعتیں، آج بھی وہ دین کے ادارے، آج بھی وہ فوج کی شکل میں ہوں، وہ کسی چند افراد کا نام نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی جماعت، اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں ادارے بھی شامل ہے، اس میں مدارس بھی شامل ہے، اس میں سویلین بھی شامل ہے. سب ملتے ہیں تو ایک جماعت بنتی ہے. فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتی رہے گی. حضرات گرامی جب یہ بات پکی ہے اور سچی ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، پھر میں یہ کہوں ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیا یہ مایوسی کا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے. مسلمان کبھی بھی رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی اگر آپ آج مایوس ہیں، آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہوتے، یقین جانیے آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، آپ مایوس ہو جاتے. اگر آج دنیا کی فوجوں کا مقابلہ وسائل اور ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کیا بدر کے میدان میں وسائل اور ٹیکنالوجی برابر تھی؟ افرادی قوت برابر تھی؟ مسلمان آلات حرب و ضرب کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. لیکن لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چند مٹھی بھر مجاہدین کو، اسلام کو نافذ کرنے والوں کو میدان میں اتارا، اور ہم کفر کا غرور خاک میں ملانا چاہتے تھے. آج وسائل اور ٹیکنالوجی کی باتیں کرنے، حضرات گرامی ایک جنگ میدانوں میں لڑی جا رہی ہے اور ایک جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے کھلاڑی اور ہیں جو حالات کو دیکھ کر تبصرہ کرنے والے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ کامیابی مسلمانوں کا مقدر ٹھہرنے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے پر امید ہوا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے حبیب نے یہ حدیث سنائی، حضرات گرامی دنیا میں یہ جہاد شروع نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو ہریرہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب دو جماعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ ایک جماعت جو دجال کے خلاف لڑنے والی ہے. حضرات ابھی دجال آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. دجال کے خلاف لڑنے والی جماعت کو اللہ جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں. دوسری جماعت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حبیب دوسری جماعت؟
فرمایا تغزل ہند، جو ہند کو توڑے گی۔ حضرات گرامی، آپ ہند سے مراد ہندوستان نہ بھی لیں، مجھے بتائیں جب دنیا میں اسلام غالب آئے گا ہندوستان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہندوستان کی ناکامی یقینی ہے۔ جسے 100% جسے یقین نہ ہو وہ اپنے ایمان کا چیک اپ کروائے۔ 100% نہیں، 1000% یقینی ہے ہندوستان ٹوٹے گا، پھٹے گا، ٹکڑوں میں بٹے گا اور اسلام اس دنیا کے اندر غالب آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کی جاگیر بننے والا ہے ہندوستان۔ ہندوستان کے نام نہاد مشرکین کافر مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی دعاؤں میں یہ دعا ہوا کرتی تھی، لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کی دعا میں یہ دعا شامل ہے، اللہ تو زندگیاں دیتا رہے، محمد تیرے دین پر زندگیوں کو قربان کرتا رہے۔ حضرات گرامی، ہم اس نبی کے صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑا صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر، اللہ نے معذوروں کو جہاد سے رخصت دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے حبیب کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمر لنگڑاتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے؟ اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیں، ہم لنگڑاتے ہوئے رب کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہم نے اس صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے وعدے کیے ہیں، ہمارے لیے وہ صحابہ مشعل راہ ہیں۔ عمر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر لٹکے ہیں، ماں آئی ہے اور ماں کے جملے کیا ہیں؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا نیچے رہتا ہے تب بھی سردار ہے، سولی پر ہے تب بھی سردار ہے، سب سے اوپر اللہ نے میرے بیٹے کو مقام عطا کیا ہوا ہے، سولی پر لٹکا ہوا۔ حضرات گرامی، شہداء کی ماؤں کے جذبات کیسے ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کی مائیں کیسی ہوا کرتی ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم نے کمزوری نہیں دکھانی ہے، سستی نہیں دکھانی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، کسی پیر بزرگ کے نہیں ہے، کسی میڈیا پر بیٹھنے والے اینکر کے نہیں ہیں، آسمان و زمین کے رب کے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہیں غالب کر دوں گا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرات، اگر آج ہم ڈوبیں گے، مریں گے، ایمان کی کوتاہی کی وجہ سے مریں گے، ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ بھلا اللہ کے وعدے بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ دین اس دنیا میں غالب آئے گا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہارے ایمان کی کمزوریاں اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم بسائے گا اور ان کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کو غالب کرے گا۔ حضرات گرامی، آج مایوسی کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اتنے بڑے کافر کے ساتھ آپ کا مقابلہ صرف ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے؟ کل لاہور کے اندر کئی ڈرون گرے، ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر ڈرون گرے۔ حضرات گرامی، میڈیا نے دکھایا میڈ ان اسرائیل ڈرون ہے۔ آپ اس وقت ہندوستان سے بھی لڑ رہے ہیں اور دنیا کے کافر یہودیوں اور عیسائیوں اسرائیل کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج امریکی صدر ٹرمپ میڈیا پہ آ کر یہ بیان دیتا ہے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم پاکستان اور انڈیا کی صلح کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ دنیا کے کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، پوری دنیا کا کفر ایک جماعت ہے۔ اس ہندوستان کی پشت پر امریکہ کھڑا ہے، اس ہندوستان کی پشت پر اسرائیل کھڑا ہے، اس ہندوستان کی پشت پر فرانس کھڑا ہے، اس ہندوستان کی پشت پر دنیا کے کافر کھڑے ہیں۔ آپ صرف ایک مسلمان ملک، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنا اور ایک ملک جو ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کے کفر کو پوری دنیا کا کفر اس ملک کو گھیرے ہوئے، لیکن دنیا کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرات،
آپ فوج کو جیسے بھی کہیں، حالات جیسے بھی ہوں، باتیں مایوسی کی، دنیا کا کفر یہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں آج سے پہلے پاکستانی فوج کے رافیل کو گرانے سے پہلے فرانس کا یہ طیارہ کسی بھی ملک نے کبھی گرایا نہیں ہے۔ رافیل طیارہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس، آپ نے 1 گھنٹے کے اندر ہندوستان کے 5 طیاروں کو زمین بوس کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب سے آپ بنے ہیں رشیا آپ نے توڑا ہے۔ کوئی مت کہے کہ افغانیوں نے توڑا، رشیا آج سورج نکلتا بھی رشیا میں تھا، غروب بھی رشیا میں ہوا کرتا تھا، آپ نے اسے توڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ کبھی رشیا سے پہلے تاجکستان کو کوئی جانتا تھا، ازبکستان کا نام کوئی جانتا تھا، کرغزستان ترکمانستان کو کوئی جانتا تھا؟ یہ جہاد کی ضرب تھی جس کے ذریعے سے اللہ نے رشیا کو توڑا اور کئی ریاستیں رشیا سے آزاد ہوئی۔ حضرات گرامی، پھر نیٹو افغانستان میں آیا، آپ نے اسے شکست، پھر یہ جاتے ہوئے ابھی وہ خبریں پرانی نہیں ہوئی ہیں، آپ چند مہینوں پہلے کی خبریں نکالیں، امریکی یہ کہہ رہے تھے ہمیں محفوظ راستہ دیجئے۔ محفوظ راستہ کن سے مانگ رہے تھے؟ ان پاکستانیوں سے مانگ رہے تھے۔ بلیک واٹر کے نیٹ ورک کو آپ نے توڑا، راہ کے نیٹ ورک کو آپ نے توڑا۔ جب سے آپ کا یہ ملک بنا ہے آپ حالت جنگ سے باہر نہیں آئے، یہ رب کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرات آج بھی ان حالات کے اندر ملک پاکستان اپنے دفاع کی پوری صلاحیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، آپ کھڑے ہیں، جہاد کی آیات کھڑی ہے۔ یہ جہاد کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں مسلمان مرتا ہے تو شہید ٹھہرتا ہے، شہید رب کی جنتوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان واپس آتا ہے، غازی بنا کرتا ہے، غازی رب کی جہنم سے آزاد ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم ان والدین، ان بزرگوں کے وارث ہیں۔ کل جس شہید کا جنازہ ہوا قصور کے اندر، اس شہید باپ کا کلپ تو سنے، کہتے میرے 2 بیٹے رب کی راہ کے اندر قربان ہوئے، 5 بیٹے موجود ہیں، غزوہ ہند کے لیے قربان کروں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب پوچھے گا کیا کیا ہے؟ کہوں گا اللہ بیٹے تے تیری راہ میں قربان کیا ہے، اگر جنت کا سودا ہو سکتا ہے اپنے بندے کو جنت کا وارث بنا دے۔ حضرات گرامی، اپنی دعاؤں، آج مایوسیاں پھیلانے کا وقت نہیں ہے، سوشل میڈیا کی جنگ سے باہر آئیے اور گراؤنڈ ریالٹی کا دیکھیے۔ آج دنیا کا کفر انڈیا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، ہمارا نقصان ہوا ہے کہ نہیں؟ فرانس جس نے طیارے دیے، اللہ نے مودی کا غرور خاک میں ملایا۔ جب 2019 کے اندر ابھی نندن آیا تھا ہمارے اس علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر پرواز کی، اللہ نے اس جہاز کو تباہ کیا۔ اس کے بعد انڈیا کے اندر مودی کی جنگ ہنسائی ہوئی، پورا انڈیا، ان کی عوام مودی کے خلاف بولنے لگی، کہنے لگا یہ طیارے ٹھیک نہیں تھے، اب ہم فرانس کے ساتھ معاہدہ کریں گے، دنیا کے سب سے مہنگے ترین طیارے خریدیں گے اور پاکستان کو نیست و نابود کریں گے۔ بڑے مہنگے داموں کے اندر فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ رافیل طیارہ آج آپ نیٹ پر سرچ کریں کیا کیا صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستانی فوج کے گرانے سے پہلے یہ طیارہ دنیا میں کسی فوج نے گرایا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، فرانس یہ بات کہہ رہا ہے، پاکستان، دنیا کے کافر یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج دنیا کی ٹرینڈ ترین فوج ہے۔ حضرات گرامی، جس فوج نے 1 بھی دن جنگ سے باہر نہیں گزارا ہے، آپ اس کی پیشہ ورانہ مہارتوں کا اندازہ تو کیجئے کہ جب سے یہ فوج بنی ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے، حالت جنگ کے اندر ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کا فتنہ ہو، وہ خارج کا فتنہ ہو، ملک کے اندر دہشت گردی کی بات ہو، آس پاس کے ممالک کی دہشت گردی کی بات ہو، دنیا کے کافروں کی بات ہو، حضرات گرامی یہ فوج جنگ سے باہر نہیں آئی ہے۔ فرانس یہ تسلیم کر رہا ہے ہمارا طیارہ زمین بوس ہوا، ہندوستان ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ نے اس فوج کو صلاحیت عطا کی۔ اور صرف فوج نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بڑے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے پال کر محاذوں پر بھیجے ہیں، ان کے پیچھے آپ کی دعائیں۔ فوج کون ہے؟ یہ باہر سے نہیں آئی ہے، یہ کاغذ اور لوہے کی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہیں پر کسی کا باپ ہے، یہاں پر ہمارے مسجد کے اندر کئی دفعہ وردی کے ساتھ رینجر کے جوان نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، انہیں آپ نے دعائیں دے کر بھیجا کہ بیٹا
اگر گولی لگے سینے پر لگنی چاہیے، پشت پر نہیں لگنی چاہیے۔ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرات گرامی، فلسطین کے ایک نوجوان نے کہا تھا، نابینا نوجوان، جب جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اسرائیل کو اتنی لمبی جنگ پر مجبور کرے گا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کر، ٹھیک ہے بہت بڑا نقصان ہوا، جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، گھر گرے، بچے بوڑھے نوجوان شہید ہوئے۔ حضرات گرامی، شہید کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہے، شہید رب کی جنت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آج تک، آج کے دن تک اسرائیل اپنی فتح کا اعلان کر سکا ہے؟ اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہوئی ہے۔ وہ حماس کے چند نوجوان، یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہے اللہ تمہیں کامیاب کرنے والے ہیں۔ دنیا کا کفر آج پورے کا پورا کفر، اچھا صرف اسرائیل فلسطین میں جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ آج امریکہ بھی اور فلسطین کے اندر اسرائیل بھی اپنی فتح کا اعلان نہیں کر سکے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے کفر کو کبھی بھی یہ جرت نہیں ہونے والی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہرا چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کیجئے جو محاذوں پر کھڑے ہیں، اس بات پر یقین رکھیے کہ انشاءاللہ فتح اسلام کی ہونے والی ہے۔ اسلام اس دنیا میں غالب آنے والا ہے، ہندوستان پھٹنے والا ہے اور آپ پھاڑنے والے ہیں، اور ہندوستان کی زمین پر رب کی توحید کے نعرے گونجنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں، اور محمد بن قاسم کے روحانی بیٹے ہندوستان کی زمین میں گھسنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اس حدیث کے مصداق بننے والے ہیں، اصابتانی من امتی احرزهم اللہ من النار۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر غزوہ ہند شروع کر، ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔